افتخار عارف کے یہ چند اشعار آزاد کشمیر کی موجودہ جو سیاست ہے اس پر بالکل صادق آتے ہیں، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں، نہیں معلوم اب کس ڈھب تماشا ختم ہوگا۔ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا۔ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس ہونا، جو خلق اٹھی تو سب کر تب تماشا ختم ہوگا۔ جب سے آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور ریاست اور ریاستی اداروں کے درمیان ایک بڑا زوردار مارکا اور دنگل ہو چکا ہے، اور اس راؤنڈ کو عمومی طور پر تاثر یہی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جیت لیا تھا، اور ایک ہفتے پر محیط لاک ڈاؤن کے باوجود ریاست اپنی بات منوا نہیں سکی، بلکہ اسے عوامی ایکشن کمیٹی کے آگے بظاہر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد سے آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں ایک ابال آ گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جو ریاستی ڈھانچے پر اور ریاست چلانے والے جو شہ دماغ ہیں ان پر جو اس راؤنڈ سے، اس کشمکش سے جو دباؤ آیا تھا، وہ دباؤ انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سیاست کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران ایک چیز بڑی واضح طور پر نظر آئی کہ آزاد کشمیر کا ایک جو عام آدمی ہے، جو لے مین ہے، وہ بھی بہت باشعور نظر آیا، اور لاک ڈاؤن کے دوران کسی بھی تھڑے پر، کسی بھی چوک میں، کسی بھی بند شٹر کے آگے بیٹھے ہوئے لوگ جب تجزیہ کر رہے تھے تو بہت واضح ہوتا تھا۔ انہیں پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے کھلاڑی بھی نظر آ رہے تھے، اور پردے کے آگے یا پردے کے اوپر رقص کرتی ہوئی پتلیاں بھی نظر آ رہی تھیں، اور ایسا نہیں تھا کہ آزاد کشمیر کا کوئی شہری، کوئی شخص اس حوالے سے کسی گم گم میں ہو، کسی غیر یقینی کا شکار ہو، کسی تذبذب کا شکار ہو۔ پہلی بار یوں لگا کہ آزاد کشمیر کے لوگ پیچیدہ الجھے ہوئے کھیلوں اور طاقت اور اقتدار کی راہداریوں میں محلات کے اندر پلنے اور پکنے والی جو سازشیں ہیں، یا جو کہانیاں ہیں، یا جو اسکرپٹ وہاں لکھے جاتے ہیں، یا وہاں بیٹھ کر کنٹرول روم جو قائم کیے جاتے ہیں، پھر ریموٹ کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے منطقی انجام کی طرف، کیے گئے فیصلے کی طرف، اس سارے کھیل کو لوگ سمجھ چکے تھے، بلکہ ایک بچہ اس سارے کھیل کی حقیقی وجوہات کو سمجھتا تھا۔ تو اس کے بعد سے یہ جو سارا ایک دباؤ ہے یہ سیاست کی طرف منتقل ہو گیا۔ یوں لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یا تو سیاست کے بازار کو گرم کر کے عوام کی توجہ بانٹنے کے لیے، یا واقعتاً اس ناکامی کا ملبہ سیاسی حکومت پر اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق پر ڈال کر انہیں اس ناکامی کی بلی چڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب کئی ہفتے گزر گئے کہ صبح گیا یا شام گیا، جی کا جانا ٹھہر گیا، لیکن یہ کیفیت ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، ایک غیر یقینی کے سائے منڈلا رہے ہیں، سائے لہرا رہے ہیں، نہ انوار الحق جا رہے ہیں، نہ کوئی نیا آ رہا ہے، اور بس ایک تذبذب کی سی سیاسی کیفیت میں رکھا گیا ہے لوگوں کو۔ اور اس سے حقیقت میں شاید وقتی طور پر ایک اس ناکامی کی، اس کشیدگی اور کشمکش کی، اس نفسیاتی شکست کی طرف سے توجہ تو ہٹائی جا رہی ہے یا ہٹائی جا سکتی ہے، لیکن طویل المیاد جو اس کی اثرات اور مضمرات ہوں گے وہ سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ اس سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وہ کنٹرول روم میں
بیٹھ کر سیاست کے نئے نقش سنوارنے اور بنانے والوں کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ ظاہر ہے۔ اور جب ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر ممکن ہے کہ سوسائٹی کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی ٹھیک نہ ہوں۔ گو کہ جو طاقت ہوتی ہے اس کی ایک الگ نفسیات ہوتی ہے، اس کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، اس کا ایک الگ جہان ہوتا ہے۔ جو عام ہوتے ہیں لوگ، غلام ابن غلام، تو ان کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ طاقتوروں کی دنیا میں کیا ہوتا ہے اس سے عوام پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، اور عوام کیسے رلتے ہیں بازاروں میں، منڈیوں میں، اس سے طاقت کو کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بالکل دو، جہاں تقسیم وسائل کی منصفانہ نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، تو وہاں یہ بالکل دو الگ الگ جزیروں کی مخلوق ہوتے ہیں۔ ان کے مفادات بھی الگ ہوتے ہیں، ان کی پسند و ناپسند بھی الگ ہوتی ہے۔ اور آزاد کشمیر کا معاشرہ چونکہ پاکستان کے وسیع تر معاشرے سسٹم کا ایک عکس ہے، ایک کرن ہے اس کی، تو اس لیے یہ بھی ان رجحانات سے الگ نہیں ہے۔ تو اب یہ جو سیاست کا حلیہ بنا دیا گیا ہے کہ پھر کوئی سیاسی جماعت تبدیلی لانے کی بات کرتی ہے، وزیر اعظم لانے کی بات کرتی ہے، دوسری اس کی مخالفت کرتی ہے، لوگ ٹوٹ رہے ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں، ایک بینچ سے دوسرے بینچ پر بیٹھ رہے ہیں۔ کوئی یعنی بالکل ایسے ہے کہ وہ محسن احسان کے شعر کی طرح کہ جب لہو بہنے کا منظر عام ہو محسن، تو پھر کٹ گیا ہے کون کس کے نام پر دیکھے گا کون۔ کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کون کس کے ساتھ ہے اور کون کیا چاہتا ہے۔ انوار الحق، اینٹی انوار الحق، بس اس کے درمیان ایک تقسیم ہوئی ہے، اور جو اینٹی انوار الحق ہے وہاں بھی ایک الگ کیفیت ہے، ایک اختلاف کی کیفیت ہے۔ یعنی یہ مجموعی طور پر آزاد کشمیر کی سیاست کا پانی جو ہے، تالاب ہے، وہ اتنا گدلا ہو گیا ہے کہ اس میں نہ تو اپنا عکس دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شفافیت نظر آتی ہے، نہ اس کے اندر جو طاقت کی، اقتدار کی مچھلیاں ہیں ان کے رجحانات کا، ان کی نقل و حرکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کا عام آدمی اس ساری صورتحال سے ایک تو فیڈ اپ نظر آ رہا ہے، دوسرا اس سے لا تعلق بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ پریکٹس اور یہ اگر میچور بھی ہو جاتی ہے یہ کوشش، تو تب بھی آزاد کشمیر کی جو لوگوں کی جو خواہشات ہیں، جو یہاں کی سیاست ہے یا جو یہاں کے ایشوز ہیں، اس پر کوئی اثر نہیں پڑنا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ چودھری انوار الحق کا دور بہت بدترین تھا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، آزاد کشمیر کی سیاست مجموعی طور پر 1990 سے میں اس کو کور کرتا ہوں، اس پر لکھتا آیا ہوں، بالکل ایسی ہی رہی ہے 19-20 کے فرق کے ساتھ۔ ہاں، صرف بندہ اگر ٹھیک ہو، مضبوط ہو، تو اس سے کچھ فرق پڑتا ہے، اور بندہ اگر اپنی سپیس بنانے والا ہو، پاؤں مارنے والا ہو، تو تھوڑا اثر پڑتا ہے۔ باقی حکومتوں کا جو سٹائل ہے گورننس کا، وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ان کا کوئی احتساب کا نظام نہیں رہا گزشتہ 2-3 دہائیوں میں، جزا و سزا کا کوئی قانون نہیں رہا، کرپشن، منی لانڈرنگ، اقربا پروری اور کمیشن کمانا ٹھیکوں سے، لوکل گورنمنٹ کی جو سکیمیں ہیں ان سے کمیشن لینا، ان کو زمین پر نہ لگنے دینے کی آزاد کشمیر کی سیاسی کلاس نے، یہاں کی بیوروکریسی اور چھوٹے جو ملازم ہیں ان کے ساتھ مل کر قسم کھا رکھی ہے۔ تو اس سے آزاد کشمیر کی ایسی ہی حکومتیں پہلے بھی رہی ہیں۔ 19-20 کے فرق کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، اور انوار الحق کی حکومت بھی بس ایک حکومت تھی، ایسی ہی تھی، بلکہ کئی حوالوں سے بہتر تھی کہ ان کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا، ذاتی طور پر ان کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا، اور ذاتی طور پر یا تو رپورٹ نہیں ہوا، یا میڈیا، آزاد کشمیر کے میڈیا کا بھی کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے پاکستان کے ہی میڈیا کی طرح۔ ان کا بھی کوئی وہ انویسٹیگیٹو اور وہ جرأت اظہار والی
اب رہی نہیں ہے. اب آپ لابنگ والی ہے یا آپ اس کے ساتھ ہیں تو آپ کھل کر اس کی ترجمانی اور نمائندگی کریں گے. مسٹر ایکس کے ساتھ، مسٹر زی کے ساتھ ہیں آپ تو پھر آپ کی صحافت جو ہے وہ ان کی حمایت میں وہ پھر آپ اس کی اڑانیں بھرتے رہیں گے. تو جو ایک آزاد کشمیر میں ایک عام آدمی اس ساری پریکٹس کو نہ تو وہ اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے اور نہ وہ اس میں کوئی دلچسپی لے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بحران پیدا کیا گیا ہے اس میں انوار الحق رہتے ہیں یا نہیں رہتے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور کون آتا ہے ان کی جگہ، کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن اس سے مزید ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے. یہ سیاسی جماعتیں ڈسکریڈٹ ہو رہی ہیں، یہ سسٹم ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے، سیاسی کلاس ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے اس ساری صورتحال سے. تو اب یوں لگ رہا ہے کہ سیاسی نظام کے ڈسکریڈٹ ہونے کی آخری حد کہاں آئے گی، اور اگر یہ ایسے ہی عوام کو اریٹیٹ کیا جاتا رہا، عام آدمی صرف ایک تماشبین کے طور پر ان سارے مناظر کو دیکھتا رہا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو ہمارے کاریگر لوگ ہیں انجن کھول کر اس کو بند کرنے کا جو فارمولہ اور فن بھول جانے والے یہ لوگ، اور اس بحران میں بھی یہ کہا جاتا ہے کھولا کسی مستری صاحب نے اور بند کرنے کے لیے پھر بڑے مستری ہیڈ مستری صاحب کو آنا پڑا، کیونکہ وہ انجن بند کرنے کا جوڑنے کا جو فن ہے وہ بھول گئے تھے. تو یہی ہے کہ اگر یہی سلسلہ رہا اور اسی طرح عوام اس سارے سسٹم سے لا تعلق ہوتے رہے تو اگلے چند برسوں میں جو آزاد کشمیر کی جنریشن زی ہے وہ وہی سلوک کرے گی. وہ یہ لیوریج جو ہے آپ کا حکومتیں بنانے، بگاڑنے، چلانے کا، وہ ریموٹ کنٹرول آپ سے چھینے گی یا آپ کے ریموٹ کنٹرول کو جیم کر دے گی اپنی جذبوں سے، اپنے جذبات سے. اور جیسا پاکستان میں ہوا کہ نجیب ابن نجیب امیدواروں کے مقابلے میں اور بہت جانے پہچانے اور مشہور زمانہ نشانوں کے مقابلے میں آلو اور بینگن وہاں جیت گئے اور آپ غیر مؤثر ہو گئے. آپ کا لیوریج، آپ کی مینیج کرنے کی جو صلاحیت ہے وہاں وہ جواب دے گئی. تو یہی سلسلہ آزاد کشمیر میں بھی ممکن ہے کہ اگر یہ کاریگریاں چھوڑ کر عوام کو اس سسٹم کے اندر شریک نہیں کیا گیا، عوام کا حق حکمرانی کسی حد تک، کسی نہ کسی، ہم نہیں کہتے کہ آئیڈیل 100% نہ صحیح، لیکن کسی نہ کسی حد تک اگر وہ تسلیم نہیں کیا گیا تو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ آپ کی صلاحیت کی، کاریگری کی آخری کوششیں ہیں. آگے آپ کو ایک بڑی وائبرنٹ اور بڑی صحیح قسم کی جو ایک باغیانہ انداز فکر و نظر کی حامل جنریشن سے واسطہ پڑنے والا ہے.